ایک اور روش ہے، وہ کیا ہے کہ مومنین خود انوالو ہوں. ضروری نہیں ہے خطیب آ کر بیان کرے، مومنین سن لیں، ون سائیڈڈ ایک پروگرام ہو اور ختم ہو جائے. نہیں، مومنین خود انوالو ہوں، خود پڑھیں کہ مولا امام علی ابن موسیٰ رضا کیا فرما رہے ہیں. تو ابھی ہم جو چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، 20 سے 25 منٹ میں انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی. وہ کیا ہے، وہ یہ کتابچے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، جو چاہے اس میں پارٹیسپیٹ چاہے وہ اس کتابچے سے ایک حدیث پڑھے گا. تو ہے اس کو نہیں جائیں گے، جہاں لکھا ہوا ہے نا صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 1، اور صرف اس کے بعد جو ہم اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد دوسری حدیث، اس کی پہلے تشریح ہے، ہم وہ نہیں پڑھیں گے. حدیث نمبر 2 کا عربی ہے، اس کے بعد جو 2 لائنیں لکھی ہیں صرف ہم وہ پڑھیں گے. تو اس میں جو مومن، میں پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جو مومن اس کو اردو میں پڑھنا چاہے، ضروری نہیں عربی میں، صرف اردو میں، تو آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 9 پہ میں آغاز کر رہا ہوں. صفحہ نمبر 9 حدیث کا نشان ہے 1. مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں، صرف ہم اردو میں پڑھیں گے. میں شروع کر رہا ہوں، لیکن اس کو بس ایک نقطہ اور سنیں تاکہ اور اذہان متوجہ ہو سکے، میرے ساتھ ہو جائیں. وہ کیا ہے، کسی بھی متن کو سمجھنے کے لیے 4 مرحلے ہیں. 4 مرحلے. مثلا میں حدیث کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ پہلے اسٹیپ میں مجھے سمجھ نہیں آئے گی، 4 مرحلے مجھے گزارنے ہوں گے، پھر حدیث مجھے سمجھ آئے گی. تو اس میں سے پہلا اسٹیپ، پہلا مرحلہ کیا ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس کا صرف مطالعہ کیا جائے. یہ کیا لکھا ہوا ہے، امام کیا فرما رہے ہیں، بس. اب میرے اس میں سوال ہوں گے، ابھی میں کچھ نہیں کر رہا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے، دوسرا اسٹیپ یہ ہے اس میں غور و فکر کیا جائے. تیسرا اسٹیپ اس کی تشریح اور تفسیر کی جائے. چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر میں اپنی زندگی میں اس کو لاگو کروں. تو میں شروع کر رہا ہوں. صفحہ نمبر 9 حدیث کا نشان ہے 1. مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مومن اس وقت تک سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک اس میں یہ 3 خصلتیں نہ ہوں. کون کون سی خصلتیں؟ 3 خصلتیں ہونی چاہیے مومن. پروردگار کی سنت، پہلی خصلت مومن میں ہونی چاہیے. نبی کی سنت، ولی کی سنت. پروردگار کی سنت کیا ہے؟ پروردگار کی سنت اپنے راز کو چھپانا ہے. صفحہ نمبر 9 پہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اور انشاءاللہ لطف آئے. نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے. ولی کی سنت کیا ہے؟ امام کی سنت کیا ہے؟ تنگ دستی اور پریشانی میں صبر کرنا. یہ میں نے پہلی حدیث پڑھی. اب اگر آپ مومنین میں سے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو دوسری حدیث کا جو اردو، صرف ہم عربی نہیں کہہ رہے، ایک تو سب سے اوپر تشریح ہے صفحہ نمبر 10 پہ، وہ نہیں کہہ رہے. ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے حدیث 2، اس کے بعد اس کی عربی ہے 1.5 لائن کی، یہ بھی نہیں کہہ رہے. یہ جو اردو لکھی ہوئی ہے صرف یہ پڑھے. اگر کوئی مومن چاہے اس کو پڑھنا تو ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کرے. جی جزاک اللہ. کیا فرمایا مولا نے؟ نیکی کو چھپانے والا 70 نیکیوں کی برابری کرتا ہے، اور برائی کا اظہار کرنے والا متروک ہوگا، اس کو ترک کر دیا جائے گا، اور برائی کو چھپانے والا بخشا جائے گا. ابھی ہم صرف پہلا اسٹیپ کر رہے ہیں، ہم صرف اس متن کو پڑھیں. اب تیسری حدیث اگر کوئی مومن پڑھنا چاہے، صفحہ نمبر 11 تیسری حدیث ہے، اس کا جو اردو متن لکھا ہوا ہے. جی جی. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں 10 خصلتیں نہ پائی جائیں. نمبر 1، اس سے خیر کی امید ہو. جی. نمبر 2، اس کی برائی سے لوگ محفوظ رہیں. نمبر 3، دوسرے کی کم نیکی کو بھی وہ زیادہ سمجھے. نمبر 4 ہے
अपनी ज़्यादा अपनी ज़्यादा नेकी को भी कलील समझे। जज़ाकल्लाह। नंबर 5 है इससे हाजत तलब की जाए तो वो हौसला ना हारे। नंबर 6 है तवील मुद्दत तक इल्म हासिल करने से ना घबराए। ठीक है। नंबर 7 है अल्लाह के मुकाबले में मैं कंटिन्यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतरीन पढ़ा आपने, बहुत शुक्रिया। सातवां क्या है? अल्लाह के मुकाबले में फ़क्र उसे बेनियाजी से ज़्यादा अज़ीज़ हो। आठवां, ये सिफ़ात हैं मोमिन की, अक्ल के कमाल की 10 सिफ़ात। उसकी 8वीं सिफ़त क्या है कि जिसकी अक्ल कमाल पर होगी उसकी 8वीं सिफ़त क्या है? अल्लाह की राह में ज़िल्लत उसे दुश्मन खुदा के सामने इज़्ज़त से ज़्यादा महबूब हो। 9वीं, गुमनामी उसे शोहरत से ज़्यादा पसंद हो। 10, जब भी किसी को देखे तो कहे वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे बातक़वा है, बातक़वा तर है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हदीस का मुताला मोमिनीन ने ख़ुद किया। चौथी हदीस अगर कोई मोमिन पढ़ना चाहे, पहले उसकी तशरीह है, उसके बाद लिखा हुआ है हदीस 4, यानी सफ़ा नंबर 12 पे लिखा हुआ है हदीस 4। फिर उसकी अरबी, हम अरबी भी नहीं कह रहे, ये जो उर्दू लिखी हुई है उसकी एक लाइन। जी जी, हर इंसान की अक्ल उसकी दोस्त और उसकी जहालत उसकी दुश्मन है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या फरमाया मौला ने? अब मैं पढ़ देता हूँ ताकि तमाम मोमिनीन तक आवाज़ आए। हर इंसान की अक्ल उसकी दोस्त है और उसकी जहालत, यानी इंसान की जहालत उसकी दुश्मन है। अब इसी तरह हम 5वीं हदीस पढ़ेंगे। अगर कोई मोमिन पार्टिसिपेट करना चाहे, सफ़ा नंबर 13 हदीस लिखिए, हदीस 5, उसका अरबी मतन है, वो नहीं, सिर्फ एक लाइन, आधी लाइन उर्दू में, वो कोई पढ़ना चाहे। गाफिल कर दे, जज़ाकल्लाह। मौला फरमा रहे हैं कि अहमक की निशानी क्या है? अहमक की एक निशानी ये है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो उसे अल्लाह से गाफिल कर दे। कोई ऐसी चीज़ है उसके पास जो उसकी तवज्जुहात अल्लाह तक जाने नहीं दे रही, रुकावट है। मुमकिन है किसी का मोबाइल, उसमें वो इतनी नेकियां करता हो, ऐसी वीडियोस देखता हो, ऐसी मजालिस सुनता हो, ऐसे लेक्चर्स सुनता हो, भाई ये मोबाइल नेमत है उसके लिए। लेकिन एक और बंदा है, यही मोबाइल गफलत और उसे गाफिल कर रहा है। कैसे? अजान का वक्त हो गया, मोबाइल में लगा हुआ है। एक मजलिस में जाने नहीं जा पा रहा, रिश्तेदारों से सिले रहमी करनी है, नहीं जा पा रहा, लगा हुआ है मोबाइल में। कोई मैच देख रहा है, कोई ड्रामा देख रहा है, कोई सीरियल ऐसा आ रहा है, कोई सीरीज़ ऐसी चल रही है, ये उसको गफलत में डाल रहा है मोबाइल। इमाम फरमा रहे हैं अहमक है वो। उसकी निशानी क्या है अहमक की? कैसे पता चले? ज़रूरी है कि कोई शख्स आए उठाकर पत्थर मारे, किसी को जो है ना सज़ा कहे, वही अहमक है? नहीं, अहमक की एक निशानी ये है कि वो अपना वक्त बर्बाद करता है, अपने आप को ऐसी चीज़ों में मशगूल व मसरूफ़ कर देता है कि अल्लाह तक पहुँचने में रुकावट है उसके लिए। मौलाना हसन अब्बास साहब, आपकी इजाज़त से ये सब कुछ हो रहा है, आपकी इजाज़त है आगा। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन ने ख़ुद 5 हदीसें पढ़ी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हदीस नंबर 6, अगर कोई मोमिन दोबारा भी हदीस को पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा है। शादी के मौका पर खाना खिलाना सुन्नत। सुन्नत है, शादी के मौके पर खाना खिलाना सुन्नत है। अब ज़ाहिर है अभी हमने कहा है कि अभी हम फर्स्ट स्टेप पर हैं, हम पहला कदम, अभी इसमें सवालात हो सकते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है, वो अभी हम ये नहीं, हम कह रहे हैं सिर्फ ये जो मत लिखा हुआ है ये पढ़ लें, हम पहला स्टेप यही है। सफ़ा नंबर 14 अल्हम्दुलिल्लाह 6 हदीस, 7वीं हदीस सफ़ा नंबर 14, अगर कोई मोमिन इसमें दोबारा भी हिस्सा लेना चाहे, कोई पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा। किसी की ताज़ीम और तकरीम का मेआर माल और दौलत नहीं बल्कि उसकी शख्सियत है। इसके लिए फ़कीर और अमीर में जो तफरीक नहीं, ये सफ़ा नंबर 14 14 से 7 नंबर सफ़ा नंबर 14 है, हदीस नंबर 7। हदीस नंबर 7
اچھا 1 منٹ، وہ برادر بزرگوار آپ جی آپ پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے. اسے اس جنت میں جی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت بہترین. مولا کیا فرمان ہے؟ دوبارہ سے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب کو آواز بھی چلی جائے. جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے، 8ویں امام فرمان، مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے جو شخص بھی، تو میں اسے 4 باتوں کی ضمانت دوں گا. مولا فرمانا ہے تم مجھے ایک بات کی ضمانت دے دو، وہ کیا ہے کہ تم صلہ رحم کرو گے. تم اس کی ضمانت دو، اپنے رشتہ داروں سے کٹ آف نہیں ہوگے، اپنے رشتہ داروں سے لڑو گے نہیں، جھگڑو گے نہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے امام بارگاہ والوں سے، اپنی انتظامیہ سے. صحیح ہے، تم اس کی گارنٹی مجھے دے دو، ضمانت دے دو، میں تمہیں 4 باتوں کی گارنٹی اور ضمانت دوں. وہ کیا ہے؟ اب مولا فرمانا ہے جو شخص صلہ رحم کرے تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے گا. تیسرا کیا ہوگا مولا؟ اگر میں کسی سے صلہ رحم کروں تو کیا ہوگا؟ تیسرا فرمایا اس کی عمر میں اضافہ کرے گا. چوتھا مولا اور کیا ہوگا؟ کہا اسے اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ 7 حدیثوں میں الحمدللہ. 8ویں حدیث صفحہ نمبر 14، بالکل آخری صفحے پہ، یعنی آخری لائن ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، اگرچہ مقدار کتنی ہو مولا؟ اگرچہ 1 گھونٹ پانی کے ساتھ ہی ہو. اور بہترین چیز جس سے صلہ رحم کیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ان کو تکلیف دینے سے گریز کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کی غیبتیں نہ کرے، ان کے خلاف نفرت انگیز جملات اپنی زبان سے نہ نکالے. صلہ رحم کیا ہے؟ بہت آسان الفاظوں میں، آپس میں تعلق رکھو، آپس میں رابطے بحال رکھو. اب ظاہر ہے اس کے اندر رکاوٹیں ہیں، ایک شخص چاہتا ہے صلہ رحم کروں لیکن رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، اس کی تشریح ہم کریں گے. یہ 8 حدیثیں ہوں گی الحمدللہ. 9ویں حدیث اگر کوئی مومن اس کو پڑھنا چاہے، 9ویں حدیث پہلے اس کی تشریح ہے وہ نہیں، عربی ہے وہ بھی نہیں، صرف اردو جو لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 15 پہ. جی امام علی رضا علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمایا کہ 1 منٹ رکیے گا، پھر میں اس کے بعد اسی کو آپ ریپیٹ کیجیے گا. پہلے یہ بزرگ پڑھ لیں، ہمارے عزیز پڑھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی رضا علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کا ہتھیار اٹھا لو. پوچھا گیا کہ کیا یہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ تو فرمایا دعا. جزاک اللہ، بہت خوبصورت، جزاک اللہ. کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا اپنے اصحاب سے فرماتے تھے امام کہ انبیاء کا ہتھیار اٹھا لو. پوچھا گیا فرزند رسول انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ کہا فرمایا انبیاء کا ہتھیار دعا ہے، دعا سے متمسک ہو جاؤ، دعا کرنے کے آداب سیکھ لو، دعا کرنے کے طریقے سیکھ لو. صحیفہ سجادیہ اٹھاؤ، صحیفہ کاملہ اٹھاؤ، روزانہ ایک جملہ پڑھو. ہمارے پاس ان 24 گھنٹوں میں، یعنی ہم جو ایک دن گزارتے ہیں نا، اس میں ان 24 گھنٹوں میں 1440 منٹس ہیں ہمارے پاس روزانہ. 1440 منٹس. اگر میں 10 منٹس اس کو دے دوں، صرف مطالعہ کر لوں کیا فرما رہا ہے میرا مولا، عشرہ گزر رہا ہے اس کا، مولا کی ولادت آ رہی ہے، میرے مولا کیا فرما رہے ہیں، بس اس کو پڑھ لوں صرف 10 منٹ. ہمارے استاد، میں نے ان سے کم میں ایک مرتبہ سوال کیا کہ آقا آپ کو احادیث بہت زیادہ یاد ہیں، عبور ہے، حفظ کی ہوئی ہیں آپ نے. کہتے ہیں بیٹا میں ایک کام کرتا ہوں اور میری عادت بہت پرانی. میں نے کہا استاد وہ کیا کام ہے؟ کہا جب بھی جس امام کی ولادت یا شہادت آ رہی ہوتی ہے اس سے 1 ہفتہ پہلے میں اس امام کی حدیثوں کو اٹھا کر یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور یہ میں آج سے نہیں کر رہا، فرماتے تھے سالہ سال ہو گئے. تو احادیث روانی سے یاد تھی ان کو، کئی احادیث کئی موضوعات پر کہ امام رضا نے کن کن موضوعات پر کیا کیا ارشاد فرمایا ان کو یاد تھا. اس کے مطابق وہ. اب ظاہر ہے انسان اگر حدیث سے، رسول خدا کیا فرما رہے ہیں، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. یہ نہیں فرمایا صرف اس زمانے میں
صرف اس زمانے میں 50 سال تک چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے بعد اپنا انتظام خود کرنا، کہا نہیں، تا قیامت قرآن و اہل بیت، تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی کا، ان سے متمسک ہو جاؤ، ان کا مطالعہ کرو. یہ کیا فرما رہا ہے دین کی. اب حدیث پڑھنے کے 7 فائدے ہیں، اس میں سے جو میرے ذہن میں آتا ہے عرض کرتا ہوں. پہلا فائدہ محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا. دوسرا فائدہ حدیث پڑھنے کا مشکلات سے چھٹکارا ملے گا. ابھی میرے بچوں میں کی تربیت صحیح نہیں ہو پا رہی، میں نے دیکھا امام علی رضا فرمانے اگر بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو یہ قول ہے، میں نے اس کو اپلائی کیا مثال کے طور پر، میری مشکل حل ہو گئی. پھر تیسرا فائدہ کیا ہے احادیث اہل بیت پڑھنے کا؟ انسان گمراہ نہیں ہوگا، نہ غالی بنے گا نہ مقصر بنے گا، بلکہ شیعہ بن جائے گا. شیعہ کتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں. وہ کہہ رہے تم مقصر ہو، وہ بول رہا ہے نہیں میں مقصر نہیں ہوں، تم غالی ہو. یہ کیوں ہو رہا ہے پرابلم؟ کیونکہ ہم نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے گروپ ڈسکشن کرنا چھوڑ دیا. ہم ایک ساتھ آپس میں بیٹھنا، ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں، آپ کا احترام، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم آپس میں نہیں بیٹھ پا رہے، ہم نہیں نکال پا رہے وقت. لیکن اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، 7 ایسے فائدے انسان کی زندگی. مطالعے میں اضافہ ہوگا، حافظے میں اضافہ ہوگا، انسان فضول جو وقت برباد کر رہا ہوتا ہے اس سے چھٹکارا مل جائے گا اس کو. کیوں؟ کیونکہ بزی ہے نا، مصروف ہے، اس کا ذہن مصروف، اس کے ہاتھ مصروف. الحمدللہ 9 حدیثیں ہو گئیں. آپ پڑھنا چاہ رہے تھے اگر آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک. 10ویں حدیث خاموشی. مولا کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر ہے 16. الحمدللہ ہم 10ویں حدیث پڑھ رہے ہیں جس میں مومنین نے خود پڑھا. مولا فرمانے خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بے شک خاموشی محبت کا باعث ہے اور بے شک یہ ہر خوبی کی علامت ہے. خاموشی، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے پورے وجود کو کوشش کرنا کہ یہ میرا پورا وجود زبان کو کنٹرول کرے. میری زبان مجھے نہ چلائے، میں اپنی زبان کو چلاؤں. اتنا مجھے عبور آ جائے، اتنا مجھے کنٹرول آ جائے. شاید کہیں عرض کیا تھا میں نے کہ پروردگار عالم نے میرے ہاتھوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، میرے چہرے کو آزاد چھوڑا ہوا. میں ادھر دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، اوپر دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، نیچے دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں. میرے پاؤں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. صحیح ہے، میں جہاں بیٹھنا چاہوں بیٹھ سکتا ہوں. میری زبان کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا، زبان آزاد نہیں ہے. کیوں؟ دانتوں کے ذریعے سے 2 پنجرے لگا دیے. دانتوں پہلے زبان کو رکھا، ایک اوپر پنجرا، پنجرے کا دروازہ ہے، ایک اور نیچے دانت کے ذریعے سے 2، یہ جو پنجرا بنا دیا، زبان کو پنجرے میں قید کر دیا. یہیں رک جاتا؟ کہا نہیں یہاں نہیں رکیں گے ہم. پھر کیا ہوگا؟ کہا اب جب دانتوں کے ذریعے سے پنجرے لگا دیے، اب 2 دروازے لگائیں گے ہم. وہ 2 دروازے لبوں کے ذریعے سے، ہونٹوں کے ذریعے سے لگا. پروردگار ہاتھ تو آزاد، پاؤں آزاد، چہرہ آزاد، یہ کیوں آزاد نہیں؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر زبان، اس کا مفہوم یہ ہے، اگر زبان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک ایسا وحشی حیوان اور جانور ہے جو سامنے والے کو چیر پھاڑ کر دے. اس زبان کی وجہ سے ہی تو میرے رشتہ داروں میں میرے تعلقات خراب ہیں، میرے ہمسایوں میں میرے تعلقات خراب ہیں. میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، کیوں؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے زبان. ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ انسان الفاظ ادا نہیں کر رہا، منہ سے شعلے نکل رہے ہیں اس کے. مولانا کہاں شعلے نکل رہے ہیں؟ الفاظ تھے. الفاظ نہیں ہیں، اتنے سخت الفاظ، اتنے تند الفاظ. گفتگو کا طریقہ نہیں، گفتگو کا سلیقہ نہیں، تحمل مزاجی نہیں. آپ جائیے، اگر آپ کہتے ہیں نا، ہمارے یہ بھی عالم تشریف فرما رہے تھے، آپ کو بھی مشاہدہ ہوگا، فیس بک کھولتے ہوں گے، کمنٹس میں لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی مجلس کی ویڈیو ہے، اس پہ کمنٹس میں ایک تو بھائی الحمدللہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کمنٹ. کیا ہے بھائی؟ کسی مومن نے لکھ دیا جزاک اللہ. دوسرا کمنٹ ماشاءاللہ. تیسرا کمنٹ ارے چھوڑ یہ تو ایجنٹ ہے. چوتھا کمنٹ ارے تو جھوٹ بول رہا ہے. پانچواں کمنٹ تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. چھٹا کمنٹ تو غالی ہے، تو مقصر ہے، میں تجھے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے تیری. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انسان کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے، اس کے اندر تحمل مزاجی نہیں ہے. خود یہ احادیث انسان کے اندر تحمل پیدا کرتی ہیں، انسان کی شخصیت میں وقار پیدا کرتی ہیں، انسان کی شخصیت کو سنگین بناتی ہیں، بھاری شخصیت بناتی ہیں. بھاری سے مراد ضروری نہیں ہے بڑے پروٹوکول میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں، ٹھیک ہے وہ بھی شاید ہوگا ایک ظاہری طور پر. بھاری شخصیت سے مراد یہ کہ بھائی میں اب
ہر بات پر کمنٹ نہیں کروں گا. مجھے کسی نے ہلکا سا کچھ کہہ دیا، میں ضروری نہیں ہے اس کو کمنٹ کروں. کیوں؟ میں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میں مطالعہ کر رہا ہوں. میرا قد اتنا بلند ہو جائے گا، میں بولوں گا بھائی تم ابھی بہت چھوٹی بات کر رہے ہو، میں نہیں الجھنا چاہ رہا اس میں. خصوصاً مومنین میں یہ کرنا چاہیے. خصوصاً مومن نے کوئی جملہ کہہ دیا نا، اگنور کر دے. بعض اوقات باہر کوئی جملہ کہہ دیتا ہے جو مومن نہیں ہے، کوشش یہی کرے انسان اس کو بھی اگنور کرے. لیکن بعض اوقات مولا کائنات نے، ہمارے اماموں نے بعض لوگوں کو جواب دیے. جیسے مولا عباس کے بارے میں ملتا ہے، ایک شخص نے آپ کو آ کر تانا دیا تو مولا عباس نے اس کو فرمایا اپنی حیثیت میں رہ. مثال کے طور پر جب امام حسین کو ولید کے دربار میں بلایا گیا، گورنر مدینے کے گورنر نے، تو مولانا حسین نے فرمایا تھا اے عباس، علی اکبر، اون محمد، میں اندر جا رہا ہوں، اگر آواز بلند ہو جائے نا تو تم سب اندر آ جانا میری حفاظت کے لیے. تو جب آوازیں بلند ہوئیں تو اس نے کہا کہ یہیں پر حسین مولا اس کی گردن مار دے حسین کی، نعوذ باللہ. تو مولا حسین نے اب پلٹ کر مولا کہ نہیں ابھی تو میں صبر کروں گا، ابھی تو میں تحمل نہیں. یہ وہ مقام ہے، یہاں پر صبر نہیں چاہیے. یہاں صبر کا تقاضا یہ اس کو جواب دیا جائے، کیونکہ یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر جملات ادا کر رہا ہے. مولا نے فرمایا یبن الزرقاء، ایک خاتون کو عرب میں کہا جاتا تھا جو بہت اچھی خاتون کردار والی نہیں ہوتی تھی، اے بد کردار خاتون کے بیٹے فرزند، تو میری گردن مارے گا یا یہ؟ مولا نے پوچھا تو مارے گا، یہ بتا کون کرے گا، تو نے مجھے اتنا ہلکا اتنا آسان لیا ہوا ہے. یہ سن کر مولا عباس حضرت علی اکبر آ گئے اور ایک حلقے میں بنا کر مولا حسین کو لے گئے. تو ٹھیک ہے، خاموشی، صبر، تحمل. خصوصاً مومنین کے ساتھ تو ہم یہ اپلائی کریں یہ والی حکمت کہ مومن اگر ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا نا، اگرچہ وہ غلط بات کرے میں گزر جاؤں، چھوڑ. لیکن کوئی دشمن خدا ہے جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر بے عزت کر رہا ہے انسان کو، اس کی توقیر وقار میں کمی کر رہا ہے، اس کو پہلے سمجھایا جائے. نہیں سمجھے تو پھر اس کا یہ مولا کی روش ہے. مثلا مرحب آیا، انتر آیا، عمر بن عبدوت آیا، جنگ بدر میں مولا کائنات گئے، پہلے دعوت دی، نہیں مانا، پھر گردن پر حملہ کیا. بس الحمدللہ 10 حدیثیں ہم نے اس کا مطالعہ کر لیا. بس یہ 11ویں حدیث پڑھ کر زحمت تمام ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ تخافا احدا الا اللہ. مولا سے پوچھا گیا مولا توکل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا توکل کی حقیقت یہ ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. یہ توکل ہے، یہ توکل ہے. اب کوئی کہے مولانا یہ پھر رسول اللہ پر جب حملہ ہوا تو رسول اللہ نے کیوں ایک پہاڑی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو اس کے پیچھے حفاظت کے لیے چلے گئے؟ جب اتنے پتھر مارے گئے رسول خدا کو کہ رسول خدا لہو لہان ہو گئے، تو ایک پہاڑی کا سہارا لیا آپ نے اور ایک پہاڑی کے پیچھے چلے گئے تاکہ یہ مجھ پر اور حملہ آور نہ ہو. یہ تو ڈر رہے نعوذ باللہ رسول خدا، کیوں پہاڑی کے پیچھے گئے؟ میدان میں آتے مقابلہ کرتے. صحیح ہے. اگر توکل یہی ہے تو مولا کائنات تلوار کیوں رکھتے ہیں اپنے پاس؟ تلوار رکھ دیں نا، صرف بولے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا. اگر توکل یہ کہ صرف اللہ سے ڈرو تو یہ جو بعض شخصیات، بعض بڑی شخصیات وہ گاڑیوں میں کیوں گھومتے ہیں؟ وہ 5 گارڈز کیوں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں توکل کرو، وہ خود تو گارڈز لے کر گھوم رہے ہیں. تو نہیں، یہ ایک زاویہ ہے، یہ ایک اینگل ہے بات کا. صحیح ہے. کسی سے نہ ڈرو. بس یہ ہم نے الحمدللہ مومنین نے اس میں حصہ لیا. مومنین نے الحمدللہ 7-8 حدیث اور ہم نے 3 حدیثیں پڑھی تو الحمدللہ 11 حدیث کا مطالعہ ہو گیا. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں اسی طرح محبت کے ساتھ، اتحاد اتفاق کے ساتھ بیٹھ کر ائمہ کی احادیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. 11 ذیقعت کو بعد نماز ظہرین اسی مسجد میں 25 منٹ کا میلاد کا انعقاد کیا گیا. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس میں بھی انشاءاللہ تشریف لائیے گا. درود پڑھنے محمد و آل محمد پر.